نبی علیہ السلام کے دور کے مشرکین وہ بھی اس کے قائل تھے۔ پہلا درجہ سب سے پہلے وہ توحید ذات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کا موجود ہونا لازم اور ضروری ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ نمبر 2 توحید خلق ہے۔ پہلی کو کہا جاتا ہے توحید ذات، دوسری کو کہا جاتا ہے توحید خلق۔ کائنات، آسمان و زمین، عرش و کرسی، تمام چیزوں کا خالق وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی ذات نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اس کو کہا جاتا ہے توحید خلق، اور مشرکین وہ اس کے قائل تھے۔ تیسرا درجہ ہے توحید کا توحید تدبیر۔ معنی یہ ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہوگا، وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے مرضی کے سوا اس کائنات کے اندر کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید تدبیر۔ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے سوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے توحید الوہیت، عبادت کے لائق ذات بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے۔ سب سے پہلے توحید ذات، اللہ موجود ہے۔ پھر توحید خلق، کل کائنات کا پیدا کرنے والا خالق و مالک وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں سے شرک کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، بھئی کیوں آئے ہو؟ اس لیے آیا ہوں کہ بھئی یہاں اس دربار پہ جو آتا ہے اور جو اس دربار پہ بیٹا مانگتا ہے اللہ اسے بیٹا دیتا ہے، بیٹی مانگتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا خالق وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹا اور بیٹی دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے۔ اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے اور نہ بیٹی دیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ توحید تدبیر کا مطلب یہ ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہو چکا ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ نبی کچھ کر سکتا ہے، نہ ولی کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، سارے اختیارات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے و قدرت میں ہیں۔ ہاں اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے آگے درخواست کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ اور چوتھے نمبر پہ توحید الوہیت ہے، عبادت کے لائق وہ بھی فقط اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اس کے آگے سجدہ لگانا، اس کی عبادت و توقیر کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ ایک بدو کے بارے میں آتا ہے، اس سے کسی نے پوچھا تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے پایا؟ اللہ کی توحید تجھے کیسے ملی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ وہ قرآن جانتا ہے نہ وہ حدیث جانتا ہے؟ اس نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہنے لگا البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ کہنے لگا میں نے اپنے رب کو اللہ کو یوں پہچانا، ایک مینگنی جو ہوتی ہے وہ اونٹ پہ یا بکری پہ دلالت کرتی ہے۔ کسی جگہ بکری کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہوں، دیکھنے والا اس فوراً سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہاں بکری آ چکی ہے۔ اونٹ کی مینگنی پڑی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے۔ تو وہ بدو کہتا ہے ایک مینگنی وہ اونٹ پہ دلالت کرتی ہے، انسان کے قدم کے نشانات جہاں پڑے ہوں دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے یہاں پاؤں کے نشانات ہیں، یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ تو کہتے ہیں جب ایک مینگنی وہ اونٹ پہ دلالت کر سکتی ہے، انسان کے قدم کے نشانات وہ انسان کے گزرنے پہ دلالت کر سکتے ہیں، فالسماء ذات ابراج، یہ برجوں والا آسمان، والبحار ذات امواج، یہ موجیں مارتا سمندر، اور والبحار ذات والارض ذات فجاج، یہ تہ بتہ زمین،
کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، کیسے یہ دلالت نہیں کرتی اس بات پہ کہ اس برجوں والے آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، اس موجوں والے سمندر کا بنانے والا اللہ ہے، یہ تہ بتہ زمین یہ خود نہیں بنی بلکہ اس کا بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو عباد الرحمن کی 8ویں صفت وہ یہ ہے کہ وہ توحید خالص پر قائم رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ قائم رہتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف زبان سے توحید کو بولتے رہتے ہیں، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو صوفیہ ہوتے ہیں، وہ صرف زبان سے نہیں بولتے بلکہ ان کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پڑی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک طبقہ ہے جو صرف زبان سے توحید کو بیان کرتا ہے، تمام توحید کی آیات کو بیان کرتا ہے، اور کرتا کیا ہے، وہ صوفیہ کو بھی مشرک ٹھہرا دیتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو، تبلیغی جماعت کو بھی، یہ بھی مشرک ہیں، یہ بھی مشرک ہیں۔ یہ کیوں مشرک؟ کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا، اللہ نے قرآن میں یہ کہا۔ بھئی اصل بات یہ ہے، آپ سے پہلے بھی علماء گزرے، محدثین گزرے، مفسرین گزرے، صوفیہ گزرے، وہ آپ سے زیادہ قرآن کریم کو جاننے والے تھے، آپ سے زیادہ وہ موحد تھے۔ البتہ بقول ہمارے بزرگوں کے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ توحید کی آڑ میں وہ انبیاء کی بھی توہین کرتے ہیں، توحید کے آڑ میں نبی علیہ السلام کی توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا اپنا مقام ہے، انبیاء کا اپنا مقام ہے، اللہ کی توحید اپنی جگہ پہ، انبیاء اپنی جگہ پہ۔ انبیاء کو جو کچھ بھی ملا وہ اللہ نے دیا ہے۔ البتہ صوفیہ جب ان کی مجالس میں آپ بیٹھتے ہیں، ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا زاہد محمود بٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اکثر فرماتے ہیں جب آپ زبان سے ہزاروں مرتبہ آپ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کا یہ جو ذہن ہے، دماغ ہے، آپ کی عقل ہے، وہ تسلیم کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جب 1000 مرتبہ آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک مرتبہ آپ کا قلب، آپ کا دل وہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے وہ حضرات جب ذکر کراتے ہیں، ذکر کے بعد پھر مراقبات کراتے ہیں، اور مراقبات میں بنیادی سب سے پہلا جو مراقبہ ہوتا ہے وہ مراقبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہوتا ہے، اور اس مراقبے کے اندر بظاہر تو الفاظ کہے جاتے ہیں، وحدہ لا شریک لک یا اللہ، تو اکیلا ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں یہ کلمات آپ زبان سے نہ کہیں، جب آپ کی توجہ بٹتی ہو تب آپ کلمات کہیں، ویسے آپ نے کرنا یہ ہے آپ قبلہ رخ یوں بیٹھ جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، خیال کریں کہ میری روح اس وقت اوپر آسمانوں کے اوپر، 7 آسمان سے اوپر بہت ہی بلندی پہ یہ توحید کا مقام ہے، اللہ کی وحدانیت کا مقام ہے، مقام وحدت ہے، میری روح وہاں جاتی ہے، اس مقام پہ کھڑے ہو کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مخاطب کر کے میری روح کہتی ہے وحدہ لا شریک لک یا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی بھی تیرا شریک نہیں، تو اکیلا ہے، کوئی تیرے ساتھ شریک نہیں۔ اور یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کی جو توحید ہوتی ہے وہ سب سے خالص توحید ہوتی ہے۔ ایک تو ہماری علماء کی توحید ہوتی ہے، ہم صرف زبان سے بیان کرتے ہیں، لیکن جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ دل سے، روح سے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے تبلیغی جماعت والے جو اکابر ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں آپ طمع کو چھوڑ دیں، کسی سے کوئی طمع نہیں کریں گے، اور پھر وہ باقاعدہ قسمیں بھی بیان کرتے ہیں، فلاں طمع کی فلاں قسم یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے۔ اور جب اس صورت میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی آتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالشکور شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کل عمرے پہ آپ سب انہیں جانتے ہیں، ہمارے بپا میرے آج کل ٹیکسلا میں ہیں اور ابھی الحمدللہ وہ عمرے پہ ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود ہمیں واقعہ سنایا کہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ تھے جب وہ سال میں چل رہے تھے، کہتے میں جماعت کا امیر تھا، بلوچستان یا سندھ کا، غالباً بلوچستان ہی کا ایک علاقہ وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں وہاں ہماری تشکیل ہوئی، بہت دور دراز کا علاقہ تھا، اور غلطی سے ہم نے وہاں جب مرکز سے ہماری تشکیل ہوئی ہم نے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لیا،
آٹا وغیرہ تھا لیکن باقی اور کوئی بھی چیز نہ لی۔ ہم نے کہا وہاں سبزی کی دکانیں ہوں گی، دالیں مل جائیں گی۔ خیر وہاں جب پہنچے ہم نے دیکھا ایک بالکل صحرا، بے آب ہو گیا صحرا، جہاں پہ نہ گھاس ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں جب پہنچے پتہ کیا یہاں کوئی دکانیں نہیں ہیں، کوئی سبزی کی دکان، کریانے کی دکان کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ساتھی سخت بھوک لگی تھی انہیں، بھوکے تھے۔ میں نے سوچا اب میں کیا کروں، میں امیر ہوں۔ میں نے ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لیا۔ کہتے ہیں ہم باہر نکلے اس مسجد سے، کافی آگے نکل گئے، کچھ پکانے کے لیے کچھ ملے، ساگ وغیرہ کوئی سبزہ ملے۔ کہتے ہیں آگے گئے، لائن میں بہت سارے درخت ہیں اور ان پہ بڑے پیارے سبز پتے، بڑے بڑے پتے لگے ہوئے ہیں۔ تو اور کوئی بھی وہاں پر اس طرح کا درخت نہیں تھا، ساری وہاں پہ جھاڑیاں جھنکاڑ ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، انہی درخت سے ہم نے پتے توڑے، میں نے ان کو دھویا اور میں لے کے آیا۔ اس ساتھی نے پوچھا امیر صاحب، مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بہت اچھی ساگ ہے، یہ بڑی عمدہ ساگ اس سے بنتی ہے۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں واقف۔ میں نے کہا میں واقف ہوں، کیونکہ اب ساتھی بھوکے ہیں، کس سے سوال کریں؟ جماعت کے بڑوں نے منع کیا بھئی کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سالن نہیں ہے، دال دو، کوئی سبزی دو۔ کہتے ہیں ہم آئے، میں نے اسے دھویا، اسے کاٹا اور اس کے بعد کیا کیا کہ اس کو چھوٹا کر کے بڑی اچھی ترکاری بنا کے ہم نے روٹیاں پکا کے وہ کھا لیا۔ وہ اتنی لذیذ تھی، ہمارے ساتھیوں نے کہا کچھ سالن بچ گیا، انہوں نے کہا جی یہ رات کے لیے چھوڑیں، رات کو ہم کچھ بھی نہیں پکائیں گے اور یہی سالن کھائیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم نے رکھ لیا، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ کم از کم میں کسی ساتھی سے پوچھ تو لوں یہ ہے کیا۔ گشت پہ نکلے، مقامی ایک ساتھی میرے ساتھ تھا، جب ان کے ساتھ میں گیا آگے ان درختوں کے پاس پہنچے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو درخت ہیں یہ کون سے درخت ہیں، یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے پتے کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جو جھاڑیاں ہیں وہ بھی اونٹ کھا چکے ہیں، صرف ان درختوں کے پتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا امیر صاحب اصل میں بات یہ ہے، یہ اتنا زہریلا درخت ہے کہ ہمارے ہاں اونٹ بھی اس کے قریب نہیں جاتے، اونٹ بھی اس کے پتے نہیں کھاتے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرب و جوار میں سارے درختوں کے پتے وہ اونٹ کھا چکے ہیں، لیکن اس کے قریب ہمارے اونٹ تک نہیں جاتے۔ یہ ایسے زہریلے درخت اور اس کے پتے، اس وجہ سے یہ صحیح سلامت کھڑے۔ استاد محترم فرمانے لگے میں بڑا پریشان ہوا، لیکن اس دوران 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ ابھی تک ہمارے ساتھی عافیت کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں بعد میں وہ سالن ہم نے باقی جو تھا وہ گرا دیا، اور بعد میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ اصل میں ہوا یہ ہے۔ تو جب اللہ پہ توکل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یوں راستے بھی نکال دیں گے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے مشرک ہیں، بھئی دیکھیں اللہ کی کیسے مدد ان کے ساتھ آتی ہے۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں صوفیہ یہ بدعت کرتے ہیں، یہ ذکر کرنا بدعت ہے، مراقبات کرنا بدعت ہے، یہ فلاں کام کرنا یہ بدعت ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، ان کے وہ تقریباً 32 یا 34 سوالات بڑے مشہور ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جنہیں بیان کیا کہ ایک عیسائی عالم نے ان سے سوال کیا تھا مجھے ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں، وہ سارے سوالات پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ انتہائی مشکل سوالات فوراً انہوں نے جوابات دیے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نیک بندے تھے، بہت بڑے ولی تھے، رات کا وقت تھا، ایک شاگرد نے ان کے سامنے دودھ کو پیش کیا، انہوں نے دودھ نوش فرمایا۔ جب صبح کو اٹھے ان کا پیٹ خراب تھا، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ ان کی زبان سے نکلا رات کو میں نے دودھ پی لیا تھا اس کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہوا۔ جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا بایزید بستامی اللہ نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ؟ فرمانے لگے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تمام میری نیکیاں قبول فرمائی، میری طاعات کو قبول فرمایا، لیکن آخر میں اللہ نے مجھ سے ایک سوال کیا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا سوال کیا؟ اللہ نے سوال کیا بایزید بستامی دنیا میں لوگ تجھے نیک سمجھتے تھے، میرا ولی سمجھتے تھے، میرے نبی کا وارث سمجھتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اور بایزید اس رات کو یاد کرو کہ جس رات کو تو نے دودھ پی لیا تھا اور صبح تو نے کہا تھا دودھ کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوا۔ بایزید مجھے یہ بتا، یہ پیٹ میں درد کرنا، یہ پیٹ میں درد، پیٹ کے اندر درد کا پیدا ہونا یہ میرے امر سے ہوتا ہے یا دودھ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو نے دودھ کی طرف اس کی نسبت کیوں کی؟ باقی لوگوں سے تو مجھے کوئی گلا نہیں اگر وہ یہ کہہ دیں فلاں وجہ سے ہوا فلاں، عام لوگوں کی توحید وہ اتنی خالص نہیں ہوتی۔ بایزید بستامی
اتنی خالص توحید والا شخص کیا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ دودھ کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوا؟ فرمایا تمہاری طرف سے یہ بات مجھے پسند نہیں۔ فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، لیکن اللہ نے اس پہ میری پکڑ فرما دی کہ تو نے یہ جملہ کیوں کہا ہے۔ تو سب سے بڑے موحد وہ یہ صوفی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو مراقبات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے مراقبے کرتے ہیں۔ تو یہ 8واں ہمارا مذاکرہ تھا، یا 8ویں صفت تھی جو توحید خالص کے حوالے سے تھی کہ عباد الرحمن واللہ کی توحید کو خاص کرتے ہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔